السلام علیکم ناظرین، کمیونٹی ڈیبیٹ کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام اپنا جو ڈاکٹروں کی تنظیم ہے امریکہ اور کینیڈا میں سب سے بڑی، اس کے حوالے سے آج کا پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کینیڈین اپنا چیپٹر کے 3 عہدیداروں کو اپنے اسٹوڈیو میں آج انوائٹ کیا ہے، جو اپنا اس کے اغراض و مقاصد، آنے والے دنوں میں اس کے کردار اور پاکستانی کمیونٹی سے ان کے ریلیشن کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر رضی سعید، یہاں پہ ڈوگانا کے پریزیڈنٹ اور اپنا کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ تو چلیں ان سے ہی جانتے ہیں ان کی ایکسپرٹیز کے بارے میں۔ تھینک یو اسفر اینڈ تھینک یو عامر۔ میں یہاں پہ اپنا کا جنرل سیکرٹری اور ڈاؤ میڈیکل ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ، پوری نارتھ امریکہ اس کا پریزیڈنٹ ہوں، اور میری اسپیشلٹی ہے جیریاٹرک سائیکیٹری اور سائیکوسومیٹک میڈیسن۔ آئی ایم کرنٹلی ورکنگ یہ ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹمس کے اندر۔ آئی ہیڈ جیریاٹرک سائیکیٹری اور ای سی ٹی پروگرامس، اور وی ہیو بین ٹرائنگ ٹو ورک ہیئر۔ ہماری آج کی دوسری مہمان ہے ڈاکٹر شائلہ بٹ۔ ڈاکٹر شائلہ بٹ ولیم اوسلر ہاسپٹل میں خدمات انجام دے رہی ہیں، باقی اپنے بارے میں خود بتائیں گی۔ تھینک یو عامر، اینڈ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اوور۔ میں یہاں پہ ایز این انٹرنسٹ کام کرتی ہوں۔ انٹرنل میڈیسن از بیسکلی فیملی میڈیسن کی ایکسٹینشن ہے، اور یہ بہت زیادہ سک لوگوں پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ پہ، اور میں مینلی ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں، اور آئی بین ورکنگ ود ولیم اوسلر سنس 2011 اینڈ آلسو ہیم ایز ویل، and I'm also a member of Apna. I'm not a member of Dogana because I'm not from Dao. تو ناظرین، ہمارے تیسرے مہمان ہیں ڈاکٹر شاہد حسین، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں میڈیسن کے اندر۔ باقی ان کے بارے میں انہی سے جانتے ہیں۔ شکریہ سر، بہت بہت۔ میں ٹورانٹو جنرل ہاسپٹل میں اس وقت میڈیسن میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں اور ڈائریکٹر ہوں ٹرانسپلانٹ انفیکشس ڈیزیز کا۔ یہ بنیادی طور پر ایک سپر اسپیشلٹی ہے جس میں وہ مریض جن کا کسی قسم کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے یا لیوکیمیا ہوتے ہیں، ان کے اندر انفیکشن کا میں اسپیشلسٹ ہوں، اور میری ریسرچ سب سے زیادہ لنگ ٹرانسپلانٹ انفیکشنز کے اوپر ہے۔ تو رضی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کینیڈا میں کتنے لائسنس ہولڈر ڈاکٹرز ہیں یہاں پاکستانی، اور اپنا کے ممبر کتنے ہیں؟ اسفر، یہ آپ نے بڑا چپتا ہوا سوال کیا ہے۔ ویسے یہاں پر ہمارے پاکستانی جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے، اور لیکن اپنا کے جو ایکٹیو ممبر ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں، ود ان 100 کہوں گا، 100 سے بھی کم ہیں، اور باقی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ممبر نہیں ہیں اپنا کے۔ تو ایسی کیا وجہ ہے کہ باقی ڈاکٹرز کو آپ اپنا کے پلیٹ فارم پہ اب تک متحد نہیں کر پائے؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں۔ کینیڈا کے اندر جو ریزنز میری سمجھ میں آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے کنٹری ہے، اپنا جو ملک ہے کینیڈا ملک ہے، وہ اتنا وسیع ہے کہ آپس میں کنیکشنز جو ہوتے ہیں یا جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ذرا کم ہوتی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز یہاں پہ آئے ہیں وہ مختلف ملکوں سے ٹریننگ لے کے آتے ہیں۔ کچھ پاکستان سے ڈائریکٹ آتے ہیں، کچھ انگلینڈ سے آتے ہیں، کچھ آئرلینڈ سے آتے ہیں، کچھ بلکہ خاصی بڑی تعداد امریکہ سے موو ہوئی ہے یہاں پر۔ اور جو ڈاکٹرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیجز آف دیئر کریئر ہیں۔ مطلب یہ ہے میرا کہ کچھ لوگ کچھ سال پہلے آئے ہیں، پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں وہ خاصے اسٹیبلش لوگ تھے جنہوں نے آ کے یہاں دوبارہ ری اسٹرگل کیا ہے، پھر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے اب پریکٹس میں آئے ہیں میڈیسن کی۔ اس کی وجہ سے لوگ کچھ اپنے غم روزگار میں الجھے رہتے ہیں۔ کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی میں کہوں گا ڈاکٹرس میں یہاں پہ سینس آف اپیتھی کہہ لیں یا سینس آف انگیجمنٹ اتنا نہیں ہے جس پہ ہم آج کل کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ زیادہ لوگ یہاں پہ نہیں انوالو ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر شائلہ بٹ، آپ اس تنظیم کی رکن ہیں، تو ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کافی ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں، لیکن ممبر ہیں اپنا کے صرف 70، 80 یا 90 کے قریب۔ تو آپ لوگ کیوں نہیں ان لوگوں کو یعنی جمع کر پا رہے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ، اور کتنے عرصے میں ہوگا؟ کیونکہ آپ کے جو ڈاکٹرز کی یو ایس اے میں تعداد ہے وہ 18,000 ٹوٹل پاکستانی ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ، لیکن جو آپ کے ممبرز ہیں وہ ٹوٹل 3,000 کے لگ بھگ ہیں۔
تو وہاں بھی کافی لوگ ہیں جو پلیٹ فارم میں نہیں آ سکے اور یہاں بھی ایسی صورتحال ہے. میرا خیال ہے کہ زیادہ جو مسئلہ ہے نا پاکستانیوں کا اسپیشلی اور مے بی فرام ادر کنٹریز ٹو کہ کمیونیکیشن نہیں ہے ان کی آپس میں. کمیونیکیشن ہو نا تو دین دے ول نو کہ ایک سرٹن پلیٹ فارم ہے اور وہ اپنا ایکچولی دے کین اپنی وائس وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں, دے کین پریزنٹ دیئر اوپینین. اور آئی تھنک کہ کمیونٹی کے لیے ہم مل کے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں. میرے خیال میں سب سے بڑا پرابلم کمیونیکیشن کا ہے کہ ان سب کو اکٹھا کرنا ایک پلیٹ فارم پہ نا, یہ بڑا مشکل ہے. پھر یہ کہ ڈاکٹر جو پریزیڈنٹ بھی ہیں دے آر دیم سیلز بزی, وہ خود بھی کام کر رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ سارے ڈاکٹروں کو ایک سرٹن موٹیویشن ہونی چاہیے کہ ہم اس آرگنائزیشن میں آئیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا, ہماری وائس سنی جائے گی. پالیٹکس میں بھی ڈاکٹروں کے لیے اتنے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں پولیٹیکل ایشوز کو لے کے کہ اور ہمیں سپورٹ بھی نہیں ملتی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ملتی ہے, کٹس کی وجہ سے. پھر آفیسز کے جو میٹرز ہیں, ڈاکٹرز کو اپنے لیے سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے اسینشلی. دے آر جسٹ انڈیپینڈنٹ, ان کے لیے کوئی باڈی نہیں ہے جو ان کو سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے. آئی تھنک کہ اپنا کین ڈو دس. جو یہاں پہ سارے پاکستانی ڈاکٹرز اتنی محنت کر کے ڈاکٹر بنے ہیں, انہوں نے ایگزامز دیے ہیں, پھر ہم نے کلینکس چلا رہے ہیں, تو آئی تھنک کہ اپنا کین سپورٹ دیم. اگر سپورٹ ملے نا تو شاید ڈاکٹرز بھی زیادہ انوالو ہو جائیں. شاہی صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کینیڈا میں پاکستانی ڈاکٹرز کی تعداد تو ہزاروں میں ہے جیسے سب نے بتایا آپ, اور اپنا میں صرف 70 ممبر, تو آپ کے خیال میں کیا ہے اس بار؟ دیکھیے, میرا تجربہ دونوں جگہ کا ہے. میں امریکہ میں بھی رہا ہوں 16-17 سال, اور امریکہ سے میں یہاں آیا ہوں. تو میرے خیال میں باتیں جو ہیں وہ گھوم پھر کر اسی پر آ جاتی ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث ہے تاخیر بھی تھا. یعنی کہ یقیناً سارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اپنی زندگی میں بزی ہیں, آگے جانے میں اپنے پروفیشن میں, اور اس حساب سے وقت کی کمیابی ہے. لیکن تھوڑی ہماری بھی اس طرح سے کوتاہی ہے کہ ہم کو جتنا زیادہ ان کو اپروچ کرنا چاہیے تھا, یہ جتنا ایگریسولی اپروچ کرنا چاہیے تھا, شاید وہ نہیں ہو سکا اب تک. لیکن اس کے لیے جو صحیح ہیں, جو کوششیں ہیں, وہ خصوصاً 3-4 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی امپرومنٹ آئی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ میں ہزاروں کی بات تو نہیں کرتا, لیکن سینکڑوں تک ضرور اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. کیونکہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کا ایک بہت ہی باشعور طبقہ ہوتا ہے, اور ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کو بلکہ اپنی کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ کام کریں اور آگے بڑھائیں. تو ناظرین, اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں communitydebate.go@gmail.com پر. اسی حوالے سے ہم نے کچھ اپنا کے اور ممبر ڈاکٹر سے بھی رائے لی ہے, تو چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. I feel کہ being a part of اپنا actually it's very helpful. اس سے ہمیں ایک ٹیم ورک کرنے میں بہت ہیلپ ملتی ہے, کیونکہ we know better our پاکستانی specialist and other colleagues, and it's a better way of communication. So being a part of اپنا actually is very helpful. میری رائے کے مطابق نیڈ آف آورز از کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی لوکل کمیونٹی میں اسیمولیٹ ہوں. اور جہاں تک الومنائی کا تعلق ہے, فارچونیٹلی اپنا ایکزسٹ کرتی ہے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے کے لیے اس پلیٹ فارم کو یوز کرنا چاہیے. اعتراض اپنی جگہ, اور رائے کا اظہار جو ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اور میری اپنا کی لیڈرشپ سے بھی اپیل رہے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان اوریجن کے ڈاکٹرز جو کہ نارتھ امریکہ میں ریزائڈ کرتے ہیں ان کو آؤٹ ریچ کرے اور ان کے ساتھ کنیکٹ ہو. تو میں اپنے تمام پاکستانی ڈاکٹرز ساتھیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ آگے بڑھ کر کینیڈین چیپٹر کو جوائن کریں, اسے اور مستحکم کریں. اس کا بڑا پوٹینشیل ہے, اور اس کے مشن کو آگے بڑھائیں. ڈاکٹر سعید, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کمیونٹی کی, پاکستانی کینیڈین کمیونٹی کی جو نوجوان نسل ہے یہاں پہ, وہ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے, اپنے اپنے پروفیشن میں بھی کام کر رہے ہیں, انہیں والنٹیئر ورک کا بھی تجربہ ہے, لیکن ان کے پاس کوئی ایک بیسک مین پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس میں جمع ہو کے وہ کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکیں یا سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکیں. تو اپنا ایک امریکہ میں ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, آپ لوگ بھی اب اس میں یہاں پہ کافی ایکٹیو ہیں, تو آپ لوگ ایسی کوئی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو سکیں آپ کے ساتھ؟ اچھا سوال کیا ہے بہت آپ نے عامر.
بات یہ ہے دیکھیں کہ یہاں پر جو ہماری جو سیکنڈ جنریشن کہہ لیں آپ یا ہمارے جو بچے ہیں وہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت کمیونٹی میں کوشش بھی کر رہے ہیں, انوالو بھی ہو رہے ہیں اور ویل ایجوکیٹڈ بھی ہیں, آرٹیکولیٹ بھی ہیں. ایک اور میں چیز کہوں گا کہ وہ دے آر ویری پراؤڈ آف دیئر ہیریٹیج آلسو. میں دیکھتا ہوں جو لوگوں کو, جو بچے ہیں وہ خاصا اپنے آپ کو جو ہے وہ انوالو بھی کرتے ہیں. اگر ان کو آپ لائیں ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی, یہ ساری چیزوں میں اپنے آپ کو وہ پروجیکٹ کرتے ہیں. ایک سینس آف پرائڈ ہے ان میں, اور واقعی ان کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ایک لیول پہ لا کے کچھ آرگنائزیشن لیول دیں ان کو, کچھ ان کو سپورٹ دیں کہ وہ آرگنائز ہو سکیں. کچھ ہم ایک پچھلے 2-4 سال میں آپ نے دیکھا ہی ہے جو نارتھ امریکہ کے حالات تھوڑے سے چینج ہوئے ہیں. کچھ کینیڈا میں بھی جو پچھلے الیکشن میں تھوڑی پولرائزیشن ہوئی تھی, جس کو بڑا کینیڈینس نے بہت اچھی طرح ہینڈل کر کے ایک ایسی گورنمنٹ آ گئی کہ جو اینٹی امیگرینٹ نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود ایک سینس آف الارم کمیونٹی کے اندر پھیلا تھا کہ اگر ہم ایکٹیو نہیں ہوں گے تو اس کا ایفیکٹ آئے گا ہمارے اوپر بھی, ہماری فیوچر جنریشنز کے اوپر بھی. تو شیلا, جیسے ڈاکٹر سعید نے بھی بتایا کہ کوشش کر رہے ہیں, ایز اے ممبر آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کس طرح کا پلیٹ فارم بنے, تو ایز اے ممبر آپ کیا کہتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری جو فیملیز ہیں دے آر پارٹ آف اپنا, رائٹ. کیونکہ میں اگر جاتی ہوں اپنا کی میٹنگ میں تو میرے بچے بھی اور فیملی بھی انوائٹیڈ ہوتی ہے, تو میرا خیال میں ان کے لیے بڑا اچھا ایکسپوجر ہے. وہ دیکھیں کہ ڈاکٹرس کیسے ملتے ہیں, وہ کیا اچیو کر رہے ہیں, اور ان کو ایک تو یہ آئی تھنک دے ول فیل پراؤڈ آف دیم سیلوز کہ ان کے پیرنٹس اتنے زیادہ محنت کر رہے ہیں, کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ابھی ہماری جو ہے نا سیکنڈ جنریشن اتنی بڑی نہیں ہوئی ہے, ابھی بہت چھوٹی ہے تھوڑی سی. لیکن یہ ہے کہ میری بیٹی یونیورسٹی آف ٹورانٹو جاتی ہے, اس نے مجھے بتایا تھا کہ یونیورسٹی میں اس کا ایک پاکستانی اسٹوڈنٹس کا فورم ہے, اور جو ہی اس نے یونیورسٹی جوائن کی اس نے اس کو جوائن کر لیا. حالانکہ وہ پاکستان سے وزٹ کرنے جاتی ہے, اس نے کبھی رہا نہیں ہے وہاں پہ, لیکن شی فیل سو پراؤڈ آف ہر سیلف کہ وہاں جاتی ہے. اس نے اسپیشلی گھر سے کپڑے لے کے یہ کہ میں پاکستانی فنکشن میں جاؤں گی, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا کہ پاکستانی بچوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو تو پریزنٹ کرنا ہی ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو یہاں اس کمیونٹی میں بھی انوالو کرنا ہے. تو وہاں پہ وہ اپنے حساب سے بہت ایکٹیو ہو گئی ہے اس کمیونٹی میں. تو میرے خیال میں اس کو لے کے آؤں گی اپنا کی میٹنگ میں, اور اٹ ول بی اے گڈ ایکسپوجر فار ہر اینڈ ہر فرینڈس. اور میرے خیال میں دس از دا بیسٹ وے کہ آپ ان کو دکھائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بہت مطلب جو سعید نے اور شیلا نے کہا, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں جو نسل جس کی پرورش و پرداخت ہو رہی ہے اور جو پروان چڑھ رہی ہے, وہ بنیادی طور پر تھوڑی سی ٹورن ہے بیچ میں. کیونکہ ایک تو ویسٹرن سوسائٹی یو سی کہ بالکل اوپن, اور یہ, اور دوسری جس جنریشن سے جہاں سے ہم لوگ آئیں, تو جو لوگ ہجرت کرتے ہیں نا وہ اس زمانے میں بالکل موقف ہو جاتے ہیں کہ اگر میں نے 70 میں کی تھی تو 70 کا پاکستانی مجھے یاد ہے, آج کا پاکستانی یاد نہیں. تو ذمہ داری ہم لوگوں کی بنتی ہے اس کے اندر اپنا کے پلیٹ فارم سے کہ اپنی نوجوان نسل کو اپنے ثقافت سے, اپنے کردار سے, اپنے ملک سے روشناس کرائیں اور ان کو اس کے اوپر فخر کرنا سکھائیں. اور یہاں کمیونٹی سروس جو ہوتی ہے وہ مینڈیٹری ہوتی ہے, اس کے بغیر آپ کو کہیں داخلہ نہیں مل سکتا کالج وغیرہ میں. تو وہ کمیونٹی سروس بجائے ادھر ادھر کرنے کے, دیکھیں مطلب ہماری کمیونٹی میں بھی ہمارے بہت سے لوگ ویل آف نہیں ہیں, اینڈ دے نیڈ سم کمیونٹی سروس. تو یقیناً اپنا ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکتی ہے جس میں یہ ساری نوجوان نسل جو ہے, ان کی جو ساری توانائیاں ہیں وہ مطلب at least in the beginning they can be directed towards the betterment of the Pakistan. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا عرصہ لگے گا اپنا کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم کریٹ کرنے میں؟ دیکھیں میرے پاس وہ تو نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ آئینے میں دیکھ کے بتا دوں کب ہوگا, لیکن اگر جہد جاری رہی, اگر کوشش جاری رہی تو 4-5 سال کے عرصے میں یقیناً ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اس چیز کو نوجوان نسل کو, کیونکہ
اس کے اندر توانائیاں بہت ہیں, وہ لیکن وہ direction- بہت ڈائریکشن چاہیے. رضی صاحب, اگر جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر شاہد نے کہا کہ پلیٹ فارم ترتیب دے رہے ہیں, جی, تو آپ کے خیال میں اپنا صرف ڈاکٹروں تک محدود رہے گی یا اور پروفیشنز کو بھی اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ مطلب شامل کرے گی؟ دیکھیں, ایک جب آپ کوئی آرگنائزیشن بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے ایک رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو, اور ایک ڈائریکشن چاہیے ہوتا ہے. تو اپنا جو ہے وہ اٹس کمپوزڈ آف جو بنی ہوئی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں اس کے اندر. تو یہ ایک رول ماڈل بنتے ہیں ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے. تو یہ ایک ڈائریکشن دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی آپ جو ہے وہ اگر آپ محنت کریں تو یو کین اچیو اینی تھنگ. ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اچھی بہت پوسٹ پہ, بہت ہی کسی کٹنگ ایج ریسرچ اور بہت ہی ہائی لیول کی ایجوکیشن سب چیز پرفارم کر رہے ہیں یہاں پہ. تو وہ ایک آپ کو ایک بڑھاوا ملتا ہے اس سے, ایک آپ کو ایک توانائی ملتی ہے آپ کو. تو ناظرین, اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں communitydebate.geo@gmail.com پر. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر communitydebate.geo پہ, اور ٹویٹر کے اوپر بھی سیم communitydebate.geo. اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ کس نے تعاون کیا ہے. تازہ فوڈ کی مختلف اشیاء کینیڈا کے ہر چھوٹے بڑے گروسری سٹورز پر دستیاب ہیں. پاک نیشنل فوڈ کی تمام پروڈکٹس کے بارے میں معلومات www.pnfdistributor.com پر حاصل کی جا سکتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. تو آئیے گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر سعید, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا, ڈاکٹر شاہد نے بھی کہا کہ کمیونیکیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے اپنا کینیڈا کے پلیٹ فارم پہ ممبرز کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ نہیں سکی. جیسے کہ آپ نے کہا 70-80 ممبر ہیں جبکہ ہزاروں کی تعداد میں ہی ڈاکٹرز ہیں. تو وہ کیا ہے کمیونیکیشن گیپ جس کی وجہ سے اتنا ڈیلے ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اس کا جواب یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ ہمارے, وہ بہت سارے یہ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ اپنا ہمارے لیے کیا کر سکتی ہے. اپنا جو ہے وہ ڈاکٹرز کی ایک ایسوسیشن ہے, اس میں اگر آپ آئیں گے اور کام کریں گے اس کے ساتھ تو اپنا آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن ہوگی, آپ کے لیے کام کرے گی. اپنا اس سے آگے ایکسٹینشن کریں گے اگر آپ, تو وہ پاکستانیوں کی آرگنائزیشن ہے, اور بینگ اے ڈاکٹر آپ رول ماڈل ہیں کمیونٹی کے. تو جب آپ آگے آ کے کام کریں گے آپ اور ڈاکٹرز کی تنظیم میں انوالو ہو کے کام کریں گے تو آپ کے لیے ایک آگے بڑھنے کا موقع بھی بنے گا, آپ کو ایک پلیٹ فارم ملے گا کام کرنے کے لیے. تو اپنا آپ کے لیے نہیں کرے گی, اپنا انڈائریکٹلی آپ کے لیے کام کرے گی جب آپ آئیں گے اپنا کے اندر. تو یہ احساس جو ہے وہ ڈاکٹرز کے اندر ابھی نہیں آیا ہے ایک تو, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈاکٹرز ہمارے ابھی تک تھوڑے سے یہاں کے کینیڈا کے ڈس آرگنائزڈ ہیں, کمیونیکیشن گیپ ہے ان کے درمیان, آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں, فاصلے زیادہ ہیں. یہ سارے فیکٹرز کام کرتے ہیں. اور میں کہوں گا جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا تھا, شاہدہ نے بھی ذکر کیا تھا اور ہمارے شاہد بھائی نے بھی ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹرز ہمارے جو ہے وہ بہت سارے ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے, کچھ انہوں نے دیے کچھ انہوں نے دیے, آپس میں کنیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اپنا شوڈ ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو مور ڈاکٹرز, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کریں تاکہ ڈاکٹرز اس کو جوائن کرنے میں فخر محسوس کریں. اور میرے خیال میں شاید یہ ٹائم آنے والا ہے, اٹس جسٹ اے میٹر آف کہ ہم اس چیز کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں. اور میرے خیال میں اب ہو رہا ہے کیونکہ جب سے یہ مینجمنٹ چینج ہوئی ہے اور پچھلے سال سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ انوالو ہو رہے ہیں. آپ کو تو یہ بتائیے آپ لوگ ریچ کس طرح کرتے ہیں ڈاکٹرز کو, مطلب انہیں کانٹیکٹ کرنا, ای میلز, پرسنلی جیسے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہیں. پھر یہ کہ ای میلز ہیں, ٹیلی فونس, اس کے علاوہ ہم آرگنائزیشن اپنا جو ہے وہ اس میں اپنے میٹنگس فنکشنز کرتے ہیں. جیسے اگلے ہفتے ہم کر رہے ہیں ایک اپنا کی 1 اپریل کو ہو رہی ہے ایک اپنا کی میٹنگ, اس میں جو ہے وہ ہم نے انوائٹ کیا ڈاکٹرز کو. اس کے بعد ایک ہم ڈاؤ پہلی دفعہ جو ہے وہ کینیڈا کی تاریخ میں جو ڈاؤ کی پوری آرگنائزیشن ہے نارتھ امریکہ کی, اس کی ہم میٹنگ مئی میں کرا رہے ہیں یہاں ٹورنٹو میں, کیونکہ میں آئی ایم دا فرسٹ کینیڈین پریزیڈنٹ فار ڈاؤ. تو وہ ہم کرا رہے ہیں یہاں پہ, اور اس میں ہم نے اپنا کے ساتھ جو اپنا کینیڈا ہے اس کے ساتھ ایک جوائن کیا ہے.
تو اس میں باقی سارے ڈاکٹرز کو بھی ہم انوائٹ کر رہے ہیں, ناٹ جسٹ ڈاؤ میڈیکل کالج کے گریجویٹس کو. یو ایس سے بھی؟ یو ایس سے خاصے لوگ آ رہے ہیں, اور سیورل ہنڈریڈ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں آئیں گے لوگ. اور ہمارا اندازہ یہی ہے کہ جو کینیڈا کے بھی خاصا انتھوزیازم ہے, میں دیکھ رہا ہوں خاصی جوش و خروش ہے ڈاکٹرز میں, ناٹ جسٹ ڈاؤ کے ڈاکٹرز میں بلکہ باہر کے ڈاکٹرز بھی انوالو ہو رہے ہیں, فون کر رہے ہیں مجھے کہ آپ کب ہو رہی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. تو یہ کس طرح کی ایونٹس. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے خیال میں کیسے یہ کمیونیکیشن گیپ ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں, اور میرے خیال میں ان دونوں نے دونوں رخ کی طرف اشارہ کیا. ایک تو یہ کہ احساس ذمہ داری ہماری ڈاکٹرز کی کمیونٹی میں خود کچھ کرنے کا, آگے بڑھنے کا, وہ کرنے کا. دوسرا یہ کہ ایک چیز جو کم از کم میرا یہ مجھے علم نہیں تھا کہ اپنا کو میں ہمیشہ امریکہ سے ہی ایسوسیٹ کرتا تھا, تو یقیناً کافی لوگوں میں یہ خیال ابھی بھی ہے کہ اپنا صرف امریکہ میں ہے, یہاں کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے. یہ اور اس خیال کی نفی کرنے کی ہم لوگ کافی کوشش کر رہے ہیں, اسے مطلب سعید خصوصاً کافی محنت کر رہے ہیں. تو کوشش دونوں طرف سے ہونی چاہیے, اور کمیونٹی کو انوالو کرنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یقیناً بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے جذبے اور لگن سے آئیں گے, لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ بھئی میرے لیے اس میں کیا ہے. آپ کی ایک پوری کمیونٹی ہوتی ہے تو 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کچھ لوگ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے امریکہ بہت عرصہ کام کیا, آپ وہاں اپنا ایک ممبر بھی تھے, تو وہ لوگ کس طرح مطلب ڈاکٹرز کو کیا سہولیات دیتے تھے, یا کیا تھا اس کا فائدہ؟ نہیں, آپ نے یہ ٹریپ کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس پہ مجھے اٹریکٹ. اچھا دیکھیں وہاں پہ دیکھیں امریکہ کی جو جس کو کہتے ہیں کہ وہاں جو لوگ ہیں نا وہ تھوڑا مختلف ہیں کسی حد تک, اس طرح سے کہ کینیڈا از 1/10 آف یو ایس. وہاں 25,000 پوزیشن ہیں ریزیڈنسی کی, ٹھیک ہے, اور یہاں جو ہے صرف 250 پوزیشن ہے ریزیڈنسی کی. اور اس میں سے میں آپ کو بتاؤں 1500 سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو کوٹ اینڈ کوٹ IMGs کہلاتے ہیں, اس میں سے 1 یا 2 سلیکٹ ہوتے ہیں. بالکل. تو یقیناً آپ پاکستان سے آتے ہیں تو مختلف علاقوں سے آتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سب سے بڑی کمیونٹی ڈاک ہی ہے. بالکل. کراچی سے لوگ آتے ہیں, علامہ اقبال سے آتے ہیں, KE سے آتے ہیں, پنجاب سے آتے ہیں, ہر جگہ سے آتے ہیں. تو ہر کسی کو اپنے جیسا کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے, چانس زیادہ ہے ملنے کا. تو وہ وہیں سے کانٹیکٹ انیشل لیول سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ. اور ہمیں جو ہے نا وہ بالکل جس طرح سعید نے کہا کہ وہ جو ہے وہ ہمیں بالکل نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ایسی کوئی کمیونٹی آفرنگ نہیں ہے جہاں لوگ مل بیٹھیں کام کریں. تو ہمارا کام تھوڑا مشکل ہے اپنا امریکہ کے مقابلے میں, کیونکہ وہاں پہلے ہی پیپل آر مور کوہرنٹ. ٹھیک ہے نا, ایک طویل عرصے سے. ناظرین اگر آپ بھی اپنی رائے دینا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں communitydebate.geo@gmail.com پر. تو چلتے ہیں اپنا کے کچھ اور ممبروں کی بھی رائے دیکھتے ہیں. بہت سارے پاکستانی فزیشین ہیں, اور ہم اسی کی طرح یہاں پر بھی CME ایونٹس اور فلاحی کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایسوسیشن جو ہے کافی یونیک ہے. یہاں ایونٹس پہ جا کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. ہیلو, السلام علیکم. میں ڈاکٹر نادیہ مہدی ہوں. I'm internal medicine doctor. I practice in Ontario since 2006. اور میں اپنا کے میٹنگ میں پچھلے 2-3 سالوں سے جا رہی ہوں, اور یہ بہت اچھا فورم ہے جہاں پہ ہم اپنے ساتھ کے ڈاکٹروں سے, اپنے ملک کے ڈاکٹروں سے مل سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اپنا ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے. نارتھ امریکہ کے تمام پاکستانی ڈاکٹرز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی جو کوشش ہے وہ بہت اچھی ہے. اس کا کینیڈا چیپٹر بھی ہے, اور میری تمام کینیڈین پاکستانی ڈاکٹر سے گزارش ہے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کے ممبر بنیں. ہمارا مقصد ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فزیشنز کو اپنا کے پلیٹ فارم پہ جمع کر سکیں, تاکہ پاکستان کے جو صحت کے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی بات کی جا سکے. اور اس کے علاوہ جو فزیشنز اور ریزیڈنٹ یہاں پر آئے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے, ان کی مدد کی جا سکے.
ویلکم بیک ناظرین. تو ڈاکٹر شاہد صاحب آپ سے ہی میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے اپنا کی زیادہ توجہ امریکہ کے اوپر ہے, اپنے کنونشن بھی وہاں پہ کر رہی ہے, فال میٹنگز بھی, ساری چیزیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن گیپ آپ لوگ ابھی ڈسکس کر رہے تھے, یہ بہتر نہیں ہے کہ یہاں پہ کینیڈا میں کوئی اپنا کنونشن ایسا کرے جس کو ایک بڑے پیمانے پہ ایڈورٹائز بھی کیا جائے اور کینیڈا کے تمام ڈاکٹرز پھر آ کے اس سے ریلیٹ کریں, یا کوئی ایسی میٹنگز وغیرہ ارینج کریں؟ یقیناً اسی نہج پہ کام ہو رہا ہے, اور یہ جو کنونشنز اور فنکشنز جو ہیں یہ ایک اچھا موقع پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ لوگ آپس میں ملتے جلتے ہیں اور پھر رشتے ناطے بنتے ہیں, چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو اس کے بارے میں مزید میرے خیال میں اگر آپ جاننا چاہیں تو رضی جو ہیں وہ اس وقت انچارج ہیں. 2 کنونشن ہو رہے ہیں, ایک تو اپریل فل نہیں ہے وہ, لیکن وہ ایکچوئل فنکشن ہے 1 اپریل کو ہے, لیکن ایکچوئل فنکشن ہے اپنا کا. اور پھر مئی میں جو ہے دوگانا کا فنکشن ہو رہا ہے جیسے انہوں نے ذکر کیا, تو مزید تفصیلات آپ ان سے پوچھ لیجیے. جی رضی صاحب آپ بتائیں. تو جو اپنا ہے وہ اصل میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں ہماری ویورز کے لیے اور کمیونٹی کے لیے کہ کیا ہے اپنا کا. اپنا جو ہے وہ ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن ہے ایک, جو کہ بنی ہے مختلف میڈیکل کالجز کے ڈاکٹرز اس میں آتے ہیں جو پاکستان سے گریجویٹ ہو کے, یا ایون کیریبین کالجز جو یہاں پر ہیں ان سے, یا ایون جو یہاں کے لوکل میڈیکل کالجز ہیں ان سے بھی نکلتے ہیں, وہ سارے مل کے وہ ایک اپنا بناتے ہیں. اس کے اندر جو سب سے بڑی آرگنائزیشن جو, یا سب سے بڑی ایلمنائی کہتے ہیں ہم اس کو, یا سب سے بڑا میڈیکل کالج جو ہے جس میں سب سے زیادہ ممبر ہیں جس کے, وہ ہے ڈاؤ میڈیکل کالج. 2nd نمبر پہ کے ای آتا ہے اس کے بعد. تو یہ جو ہمارا ڈاؤ کا اس دفعہ پہلی دفعہ ہم یہاں لے کے آئے ہیں فنکشن ٹورنٹو میں, تو ہم کرا رہے ہیں مئی کے اندر, یہ 19th and 20th کو یہاں پہ. اس سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اور ہم ہوپ کرتے ہیں کہ ان دا فیوچر اپنا بھی اپنے کوئی فنکشنز یہاں پہ کرے گی بڑے, تو اس سے تھوڑے ڈاکٹرز کی انوالومنٹ بھی ہوگی اور ہماری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے تھوڑا, جنہوں نے کہا ہے کہ ناطے اور دوستیاں اور یہ بنتی ہیں اس کے اندر. تو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور تھوڑا سا میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا کمیونٹی ہماری جو ہے نا وہ بھی انوالو ہوتی ہے اس کی وجہ سے. کمیونٹی سے مطلب یہ ہے میرا, میں ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا ہوں, باہر کے لوگ, کیونکہ جب یہ اس طرح کے فنکشن ہوتے ہیں تو اس کے اندر ڈاکٹرز باہر سے آتے ہیں, ان کی فیملیز ہوتی ہیں, ان کی ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں, اور وہ اس کا افیکٹ رپل افیکٹ ہے ایک طرح سے, جو لہر جس طرح پانی کی چلتی ہے تو وہ آگے سے آگے, اور پھر آرگنائزیشن بڑھتی ہے لوگوں کی اس کے اندر. ڈاکٹر شیلا, یہاں کا جو سیاسی سسٹم ہے اس میں ڈاکٹروں کی انوالومنٹ بہت کم ہے, اگر ہوگی تو کوئی 2-4 لوگ ہوں گے بالکل جو یعنی ابھی تک جن کا کوئی کمیونٹی ان کو جانتی نہیں ہے. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایک یعنی بہتر پروفیشن ہے, تو آپ لوگوں کو, عام کمیونٹی کو کیوں نہیں ایکٹیو کرتے کہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ انوالو ہونا چاہیے پولیٹیکل سسٹم؟ میرا خیال ہے کہ اس کا ریزن وہی ہے کہ جس وجہ سے لوگ اپنا کو جوائن نہیں کرتے یا کسی اور آرگنائزیشن کو جوائن نہیں کرتے. ڈاکٹرز بہت بزی ہیں, پالیٹکس ٹیکس لاٹ آف ٹائم, اور کسی پولیٹیکل ایونٹ میں جانا, اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا, پھر لوگوں کو انوائٹ کرنا, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. اور میرے خیال میں اگر مجھے بھی کوئی کہے گا نا تو شاید میں بھی نہیں جاؤں گی, کیونکہ پالیٹکس از اے ہول بال گیم. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں جب بھی ہماری ایسی میٹنگز ہو نا جیسے اپنا کی ہو رہی ہے, تو اس میں میرے خیال میں کچھ لوگ ہیں جو کہ انتھوزیاسٹک ہیں, لیکن دے نیڈ ٹو بی موٹیویٹیڈ. ان کو تھوڑا سا پوچھتے ہیں تو شاید وہ آ جائیں. میرے خیال میں بہت ضرورت ہے ڈاکٹروں کو آنے کی پالیٹکس میں. ابھی اور ماشاء اللہ ہماری ایک پاکستانی فیملی کی بنی ہے MP پچھلے سال, اور ہم وی آر ویری پراؤڈ. وہ لائر ہیں, ہاں جی لائر ہیں وہ, لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں ڈاکٹرز بھی ایسے کر سکتے ہیں, بٹ دے جسٹ ہیو ٹو انویسٹ ٹائم بہت. ڈاکٹر شاہد, USA میں تو ڈاکٹرز پالیٹکس کے اندر بہت زیادہ انوالو ہیں, چاہے وہ کانگریس مین کو سپورٹ کریں, سینیٹر کو سپورٹ کریں, یا الیکشن کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. لیکن کینیڈا کے اندر پاکستانی ڈاکٹروں کی انوالومنٹ بالکل نہیں ہے پالیٹکس کے اندر. کینیڈا میں زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے ڈاکٹروں کو بنسبت US کے؟ نہیں, ٹائم تو دونوں جگہ ہی تقریباً برابر دینا پڑتا ہے, لیکن کینیڈا میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ میں لوگ زیادہ عرصے سے ہیں کینیڈا کے مقابلے, ٹھیک ہے نا. کینیڈا میں امیگریشن جو ہے, ماس امیگریشن جس کو آپ کہیں گے, وہ ہوئی ہے لیٹ 80s میں اور 90s کے بعد ہوئی ہے. تو لوگ جو ہیں ابھی اپنے پاؤں گیلے کر رہے ہیں, اس طرح سمجھیے آپ. وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوٹر ڈیم کو ایک پاکستانی ڈاکٹر کی فیملی نے $25 ملین کا جو ہے وہ بالکل دیا ہے. تو یہاں لوگ ہیں, لیکن وہ چونکہ اکا دکا ہے نا جنہوں نے شروع کیا, تو وہ ایک کمیونٹی سینس نہیں بنا. تو اب
یہ 90 کے بعد لوگ آنا شروع ہوئے ہیں تو لوگ انوالو ہو رہے ہیں. یقیناً آپ دیکھیں گے ایک ڈاکٹر آئیں گے انوالو ہوں گے چند سالوں میں, کیونکہ یہ سب سے باشعور طبقہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آئیں گے, لیکن یقیناً اس کے لیے جو ہے پھر آپ کو اپنی پریکٹس کی اپنی اس کی قربانی دینی پڑتی ہے. تو جو لوگ سیٹل ہو گئے ہیں, جو لوگ 20-30 سال سے ہیں, چلو معاشرے کو جانتے ہیں اچھی طرح سے, اس کی نبض پہچانتے ہیں اور پیسے بھی ان کے کافی ہیں, تو وہ جو ہیں وہ اس پہ آگے آ سکتے ہیں. نئے آدمیوں کے لیے تھوڑا, کیونکہ پہلے تو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں. بلکہ میں بھی یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز بالکل انوالو نہیں ہیں, میرے خیال ہے انوالو, لیکن انڈیویجول لیول پہ زیادہ انوالوڈ ہیں. ایز اے ایسوسیشن, ایز اے آرگنائزیشن انوالو نہیں ہیں. ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ جو انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہے اور کامیاب بھی ہوئے ہیں. ڈاکٹرز ایسے بھی ہیں یہاں پہ جو کہ سپورٹ کرتے ہیں کیمپینس میں. آپ کے ایک ڈاکٹر تو MPP ہیں, ڈاکٹر شفیق قادری. جی اور جو فائنینشیل کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس میں بھی کرتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں لوگوں کے لیے. لیکن یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ہماری کمیونٹی ابھی حالانکہ خاصی پولیٹیکلی انوالوڈ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوئی ہے. حالانکہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ امپورٹنٹ ہے یہاں کے الیکشن کے لیے, اینڈ اٹ میٹرز جب الیکشن کا وقت آتا ہے, اسی لیے ہمارے پاس ووٹ مانگنے بھی لوگ آتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ ہمیں بالکل انوالو ہونا چاہیے اور زیادہ انوالو ہونا چاہیے جتنا ہم انوالو ہوئے ہیں اس سے. تو ناظرین پروگرام کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے, مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دیکھیے اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ کس نے تعاون کیا ہے. تازہ فوڈ کی مختلف اشیاء کینیڈا کے ہر چھوٹے بڑے گروسری سٹورز پر دستیاب ہیں. پاک نیشنل فوڈ کی تمام پروڈکٹس کے بارے میں معلومات www.pnfdistributor.com پر حاصل کی جا سکتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. تو رضی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اپنا کتنی سیکولر جماعت مطلب آرگنائزیشن ہے؟ جی اپنا جو ہے وہ ٹوٹلی سیکولر اینڈ نان ریلیجیس آرگنائزیشن ہے, اور ہمارے اوپر کبھی کبھی یہ بھی الزام لگا ہے کہ وی آر ٹو سیکولر بینگ فرام پاکستان. لیکن سچی بات یہی ہے کہ جب آپ ہیومینٹی کے لیے یا انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے مذہب بھی کہتا ہے, ہم خود بھی جو ہے وہ یہ سوچنا چاہیے ہمیشہ کہ یو شوڈ ناٹ جو ڈسکرمنیٹ لوگوں کو, جو ہے وہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمان ہے یہ مسلمان نہیں ہے, اس کے لیے میں کام کروں گا, اس کے لیے جو ہے نا میں کام نہیں کروں گا. تو اس حساب سے اپنا جو ہے وہ ٹوٹلی سیکولر آرگنائزیشن ہے. تو اس سیکولر آرگنائزیشن ہونے کے اس پہ کوئی مشکلات تو نہیں ہوتی ہیں آپ کو؟ کچھ لوگ جو آپ نے سوال کیا تھا نا, میں اس کو کنیکٹ کروں گا دوبارہ کہ 18,000 ممبر ہیں امریکہ, 18,000 ڈاکٹرز ہیں امریکہ میں, اس میں سے بڑے تھوڑا پرسنٹیج جو کہ 3 سے 4,000 اپنا کے ممبر ہیں. یہاں پر بھی کچھ اس سے بھی خراب حال ہے. کچھ ریزن اس کا ایک یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ریلیجیس اپنے جو خیالات کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایسی آرگنائزیشن سے, تنظیم سے تعلق نہ رکھا جائے جو کہ اور ایکٹیویٹیز میں بھی انوالوڈ ہے. جیسے ہمارے فنکشن ہوتے ہیں تو اس میں ہم مذہبی پروگرام بھی کراتے ہیں, لیکن ساتھ میں جو ہے وہ میوزک بھی ہوتا ہے اور جو ہمارے دوسرے قسم کے جو ہیں جیسے ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں, جس کے اندر بعض ڈیبیٹ جو ہوتی ہیں وہ ہم اس پہ بھی کرتے ہیں کہ مذہب کا کیا رول ہے ہماری زندگیوں میں. تو کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ دے آر افینڈیڈ, برا مانتے ہیں اس کا, وہ ایک ریزن بھی, وہ بھی ریزن ہے. ڈاکٹر صاحب شاہد رضی صاحب نے تو آفیشیل پالیسی بتا دی اپنا کی, آپ ممبر ہیں تو ایز اے ممبر آپ بتائیں گے کہ کتنے سیکولر ہیں آپ لوگ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرا نہ کوئی مذہب ہے, نہ میرا کوئی نظریہ ہے, نہ نسل ہے, نہ ذات ہے, نہ پات ہے. بیماری مذہب نہیں دیکھتی, بیماری رنگ نہیں دیکھتی, نسل نہیں دیکھتی. اور ہم مسیحا ہونے کے اعتبار سے ہمارا فرض ہے کہ اپنے آپ کو ان کوزوں میں بند نہ کریں, اپنے آپ کو ان چیزوں میں بند نہ کریں کہ اگر کوئی آیا ہے مریض, چاہے وہ
کرسچن ہو, دہریہ ہو, ہندو ہو, اگر اس کو علاج کی ضرورت ہے تو یہ میرا اوتھ ہے کہ میں اس کو علاج فراہم کروں گا. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, کہاں کا رہنے والا ہے, امیر ہے, غریب ہے, کچھ بھی ہے. تو اسی ناطے سے جتنی اپنا ہے یا دوگانہ ہے, یہ بنیادی طور پر ایک سیکولر آرگنائزیشن ہے, کیونکہ ایز اے کمیونٹی, ایز ڈاکٹرز, وی آر کمیٹیڈ ٹو ہیومینٹی. وی آر دیئر ٹو لوور دی سفرنگز آف دی ہیومینٹی. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. کہ آپ ہمارا جو حلف ہوتا ہے, بلکہ میں کہوں گا جو اوتھ ہوتی ہے ہماری, اس میں ہے یہ کہ ڈو نو ہارم اینڈ یو آر سپوز ٹو, اس کا پیشنٹ کو آپ بغیر مذہب اور ذات پات اور نسل کے آپ ٹریٹ کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہم یہ زیادہ بیٹر طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں. پاکستان میں تو ہم صرف پاکستانی کو دیکھتے ہیں, ہم بہتر ڈاکٹر ہوتے ہیں یہاں آنے کے بعد. آئی تھنک یہاں پہ آ کے ہمارے کو ٹریٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح بات. اور اسی اتنی محبت سے, اتنی ریسپیکٹ سے جتنا کہ ہم اپنے کسی ریلیٹیو کو. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں, جو پاکستان میں پریکٹس کر رہے ہیں, وہ رنگ و نسل کو پہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارے لیے آسان ہوتا ہے یہ کرنا, کیونکہ ہمارا جو ورائٹی مل جاتی ہے, ہمیں موقع مل رہا ہے, ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم اس چیز کو پریکٹس کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر سعید جی, اپنا کے جنرل سیکرٹری ہیں آپ, ہم نے جو آپ کی صدر ہیں یہاں پہ اپنا کی ڈاکٹر ناہید چودھری, ان سے بھی رائے لی ہے, لیکن آپ سے بھی یہ پوچھ لیتے ہیں یہیں پہ کہ اپنا ایک بہت مضبوط پلیٹ فارم ہے یو ایس اے کے اندر, جو کہ یہاں بھی ایکٹیو ہے اور اس کے ممبران کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے, تو ایک سالڈ پلیٹ فارم ہے. تو آپ لوگ کیوں نہیں آگے بڑھتے کمیونٹی کو دیگر مسائل میں بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے, کیونکہ پاکستانی کمیونٹی دیگر کمیونٹیز کے مقابلے میں کینیڈا میں بہت کمزور ہے بہت سے معاملات میں. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل آپ عامر, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ ہمارا اس جو آپ نے جو سوال اٹھایا ہے, اس پہ ہمارا بڑا ڈسکشن بھی ہو چکا ہے, اور ویسے ہم نے کئی دفعہ سوچا بھی ہے کہ کمیونٹی کے اندر مختلف پروجیکٹ جو ہیں اس میں ہم مور انوالوڈ ہوں, تھوڑا زیادہ کام کریں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس فنڈز جو ہیں وہ بہت کم ہیں ایز کمپیئر ٹو, آپ نے امریکہ کی مثال دی ہے. امریکن جو اپنا ہے وہ پچھلے کئی ڈیکیڈز جسے کہتے ہیں نا, کئی دہائیوں سے کام کر رہی ہے, اور ان کے جو فنڈنگ ہے وہ, اور ان کا جو بینک اکاؤنٹ ہے بہت بڑا بینک اکاؤنٹ ہے. اب میں آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہمارے اپنا کا یہاں پہ ہے وہ نہیں بتاؤں گا, لیکن وہ بہت ہی چھوٹا اکاؤنٹ ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں گا, سب شرمندگی ہوتی بتاتے ہوئے آپ کو. اس کی وجہ یہی ہے کہ ممبرز ہمارے جو ہیں بھی انوالو نہیں ہیں اتنے, کیونکہ ابھی وہ جیسے شاہد نے ذکر کیا تھا ابھی کہ انفینسی فیز میں ہیں اپنے کریئرز کی, بہت ایز اے آرگنائزیشن. کچھ لوگ ہیں پرانے جو کام کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کچھ آئرلینڈ سے آئے ہیں, کچھ انگلینڈ سے آئے ہیں, کچھ پاکستان سے موو ہوئے ہیں, 2 سال سے کام کر رہے ہیں, 8 سال سے کام کر رہے ہیں. ابھی وہ اپنے آپ کو وہ گھر کا مارگیج پے کر رہے ہیں, اپنے وہ بچوں کی تعلیم پہ توجہ دے رہے ہیں. امریکہ میں ایسے ڈاکٹرز ہیں جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہو ہیو بگ جسے کہتے ہیں اسٹیٹس, فائنینشیل اسٹیبلٹی زیادہ ہے ان کی, یہاں پہ کم ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے یہاں پہ ڈاکٹرز ایسے ہیں جو کہ فائنینشیلی بہت اسٹیبل ہیں, انوالوڈ نہیں ہیں. ان کو اپروچ کر رہے ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اس میں فولڈ میں. اور ہمارا بالکل پلان یہی ہے کہ ہم کمیونٹی میں زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو مجھے کوئی سجیشن بھیجتا ہے اور میں ناہید کو کوئی بتاتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے, تو وی آر دیئر, لیٹ اس نو. گڈ, تھینک یو. تو چلیں ناظرین, ہم نے ڈاکٹر ناہید سے بھی رائے لی ہے اسی بارے میں, چلیں آپ کو دکھاتے ہیں. دنیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب پاکستانی ریسنٹ کے کینیڈین فزیشنز کو اپنی خدمات کا دائرہ وسیع کرنا ہوگا. علاج معالجے کے علاوہ اگر ہم لوگ فلاحی کاموں کے لیے کچھ کلینکس کھول سکیں اور کچھ پروجیکٹ شروع کر سکیں, تو اس سے ہماری کمیونٹی کی خدمت میں اضافہ ہو سکتا ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی ان پروگرام میں شامل کر سکیں, تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ان میں شروع سے ہی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا. ہماری آپ لوگوں سب سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فزیشنز اس کینیڈین چیپٹر میں شامل ہوں اور ہم لوگ اس پروگرام کو اور آگے بڑھا سکیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ نے دیکھا ڈاکٹر ناہید چودھری کی رائے, اور یہ یہاں پر جو ہے گائناکالوجسٹ ہیں اور اپنا کی صدر ہیں. ڈاکٹر شائلہ, ہم گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. کیا ہم
اس پلیٹ فارم سے، کمیونٹی ڈیبیٹ کے پلیٹ فارم سے کمیونٹی کو یہ خوشخبری دے سکتے ہیں کہ کینیڈین پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنا سے بڑھ کے بھی اب کمیونٹی کی رہنمائی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور کمیونٹی آپ لوگوں کو کانٹیکٹ کرے تاکہ وہ آپ کی مدد فراہم کرے اور کوئی ایک بڑا اور بہتر پلیٹ فارم بن سکے. میرا خیال ہے کہ ابھی تو اپنا جو ہے خود اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ فیوچر میں بہت اچھے چانسز ہیں کہ اپنا ول بی ایبل ٹو پرووائڈ لاٹ آف سروسز. لیکن ڈیفینیٹلی پیپل کین کاؤنٹ آن اس، کاؤنٹ آن ڈاکٹرز. ہم ہمیشہ سے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اپنے جاب کرتے ہوئے بھی، اور جاب کے باہر بھی. ہم اپنی کمیونٹی کو ہی نہیں، دوسرے کینیڈین کمیونٹی کو ان جنرل ہم کوشش کرتے ہیں کہ سپورٹ پرووائڈ کریں ایز مچ ایز وی کین، اپنے نالج سے، اپنی جو بھی ہمارے پاس جو بھی ایکسپرٹیز ہیں ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی پیپل نیڈ ٹو نو اباؤٹ اپنا فرسٹ. لوگوں کو اپنا کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اپنا ان کے لیے اپنا کو وہ کیسے ریچ کریں اور کیسے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. میرے خیال میں کمیونیکیشن ہی مسئلہ ہے کہ لوگوں تک بات ہی نہیں پہنچ رہی ہے کہ اپنا ہے کیا چیز. ڈاکٹر شاہی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کینیڈا میں کہ لوگ اپنے آرگنز بھی ڈونیٹ کر دیتے ہیں، ساری چیزیں، پاکستانی کمیونٹی کا کیا ریشو ہے اس حوالے سے؟ یہ جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے ماتھے پہ کالا دھبا ہے. مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا ڈونیشن ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک جو مومن ہوتا ہے، جو مسلم ہوتا ہے، وہ تو پوری کمیونٹی کے لیے کام کرتا ہے. یہاں ہم اس میں زیادہ مصروف ہیں کہ کون کافر ہے، کون وہ ہے زندگی میں. لیکن یہ کہ گردہ لینے میں وہ کفر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ گردہ یا جگر یا دل یا پھیپھڑے جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی کرسچن کا بھی لگا سکتے ہیں، جس کا لگا سکتے ہیں، کرسچن کا، دہریے کا، کوئی نہیں پوچھتا کہ میاں اس کا مذہب کیا تھا، کہاں سے آ رہا. لیکن خود دینے میں یہ چیز جو ہے یہ بہت کم ہے. یہاں پہ 30 to 35 per 100,000 ریٹ ہے JTA میں، اور ہماری کمیونٹی کا 8 سے 10 یعنی آدھے سے بھی کم ہمارے لوگ دیتے ہی نہیں ہیں. The heaven knows that you had an organ. Heaven doesn't need them. اگر آپ سے کسی کی زندگی ملتی ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا صلہ آپ کو یقیناً ملے گا. تو اپنا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے یقیناً ہم these are called myths. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بے حرمتی ہو رہی ہے. اس کے اوپر بہت سارے مطلب سعودی عرب سے دوسرے تمام علماء کی طرف سے فتوے موجود ہیں. تو ہم we can debunk those myths in the community. صرف یہی ایک نہیں ہے کہ آپ ڈونیٹ کریں، لیں، ضرور لیں، اگر آپ کو ضرورت ہے آپ ضرور لیں، لیکن یہ these are white Caucasian people who are giving you the organs, تو اپنا کے پلیٹ فارم سے جہاں ہم ایک جس کو کہتے ہیں سیکولر پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ انسان کی عزت انسان کی حیثیت سے کرنی چاہیے. بلکہ میں یہ کہوں گا جہاں پہ جو کمیونٹی کے لوگ جو ہیں، جیسے جیسے ہماری کمیونٹی بڑی ہوتی جا رہی ہے، اگر آپ لوگ بھی کسی کمیونٹی میں رہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں نئی ہمارے پاس کھل رہی ہیں، اتنی ساری مسجدیں ہیں. اب لوگوں کا تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں رجحان یہ ہو گیا ہے کہ وہ جی ہم فلاں والی مسجد میں جائیں گے، فلاں والی، کیونکہ آپشن آ گئی نا. پہلے تو ایک مسجد ہوتی تھی، سب جاتے تھے، اب یہ ہو گیا ہے کہ جی دیوبندی، بریلوی، یہ والی، یہ چیزیں یہاں بھی آ رہی ہیں، جو کہ اسٹرانگلی میں کہوں گا کہ ہم اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. بالکل. اور اپنا اس سلسلے میں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکتے ہیں. مطلب کینیڈا میں جو پاکستانی ہیں وہ، اور پاکستانی کمیونٹی کی بات کروں گا، وہ دے آر مور کنسنٹریٹڈ ان ٹورانٹو، GTA ایریا کے اندر. تو ہر کسی کی اپنی ایک الگ کمیونٹی ہے. سندھی کمیونٹی الگ ہے، پنجابی کمیونٹی الگ ہے، دیوبندیوں کی کمیونٹی الگ ہے، بریلیوں کی کمیونٹی. تو یہ چیز جو یہاں پہ آ رہی ہے کہ اسنا اکنا، یہ ساری چیزیں ان کی مساجد میں نہیں جانا نہیں پڑتا، یہ چیز جو ہو رہی ہے یہ ایک بہت خطرناک وہ ہے، سائیکو جنم لے رہی ہے. اس کو ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنا کے پلیٹ فارم سے اس چیز کو ختم کرنے کی. ایک بڑی اچھی چیز ہے کینیڈا کے اندر جو میں کہوں گا، جس کا میں اپنے آپ کو اکثر پراؤڈ فیل کرتا ہوں، فخر محسوس کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کینیڈا کے اندر، کہ کینیڈا کی جو آئیڈیالوجی ہے نا وہ موزیک آئیڈیالوجی ہے. جیسے امریکہ میں جب جاتے ہیں نا تو میلٹنگ پاٹ، مطلب اس میں وہ کہتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں
گھل مل جاتے ہیں اور وہ ایک بن جاتے ہیں. یہاں پر انہوں نے جو ملٹی کلچرلزم کو جو ہے ایک طرح سے پروموٹ کرتے ہیں, اس کے فائدے بہت ہیں, اور اس کے فائدے یہی ہیں کہ آپ کو جو ہے نا اپنا کلچر پریزرو کرتے ہوئے آپ کو یہ آتا ہے کہ آپ دوسرے سے کس طرح ہارمونی اور امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں دوسرے کے ساتھ. یہی چیز مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے. اگر آپ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ اگلا جو بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ باہر, جو اگر کوئی گریک ہے یا کوئی یہاں پہ اٹیلین ہے یا کوئی کہیں اور کسی اور کنٹری سے آیا ہوا ہے, وہ جب آپ کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ جو ہے اندر سے آپ کے یونائٹڈ نہیں ہے اور ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں, یا شیعہ یا سنی, یہ سارے ڈفرینٹ جو وہ ہیں. اس میں اسی لیے کہوں گا, ایک دفعہ اور کہوں گا کہ آپ کو اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے, اور جو موزیک فارمیشن ہے, کلچر آپ اپنا پریزرو کریں, مذہب آپ کا اپنا ہے, آپ اس کو بالکل فریلی پریکٹس کریں, کوئی منع نہیں کرے گا, لیکن ساتھ میں دوسرے کے مذہب کا. ڈاکٹر صاحب اسی سے ریلیٹڈ کویشچن ہے, آج کل بہت بڑا ایشو ہے موشن 103 کا, جو پارلیمنٹ سے پاس بھی ہو گیا ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے مسلم پاکستانی, وہ مسلمانوں کو فائدہ دے گا یا نقصان پہنچائے گا؟ یہ تو جی وقت بتائے گا کہ فائدہ دے گا. میں اس مسئلے پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا پولیٹیکل مسئلہ ہے اور چارج بھی ہے تھوڑا سا اس وقت. اس کے کچھ فائدے بھی ہیں, کچھ نقصانات بھی ہیں, بلکہ زیادہ کہوں گا میں تو تھوڑا سا کہوں گا کہ نقصان زیادہ ہے کہ اس میں آپ کو جو آپ کو جو مل رہی ہے رائٹس, لیکن ساتھ میں اس کے ایک باکس میں بھی بند کیا جا رہا ہے آپ کو. اتنا ہی کہوں گا میں اس وقت آپ کو. ڈاکٹر شائلہ آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگین اویئرنیس کی بات ہے, لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ان کے رائٹس کیا ہیں, اور صرف رائٹس نہیں اپنے فرائض بھی پتہ ہونے چاہیے. میرے خیال میں اگر ہم اپنے فرائض بھی ادا کر لیں نا تھوڑے سے, تو شاید کافی سارے مسائل ختم ہو جائیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل پیش کرنا چاہیے. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, ان کو لوگوں نے کیا کیا نہیں سنایا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ہی وہ اپنے طور پہ انہوں نے اسلام کو پھیلایا, اور انہوں نے کسی کو جواب نہیں دیا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کریٹ کریں, ہمیں اپنے آپ سے صحیح اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے, باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اتنا زیادہ ریئیکشن ہے, کم از کم مجھے تو نہیں فیل ہوا اتنا. میں رضی کی بات سے کل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا, یہ اس کو کہتے ہیں کہ بیکار کی کوشش, صحیح لا حاصل جس کو کہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرا رہے ہیں اس چکر میں. دیکھیں یہاں پہ ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ لوگوں نے ٹورانٹو کی مسجد کے اوپر, مسجد ٹورانٹو کے اوپر احتجاج کیا تھا. تو ان کو بچانے کے لیے, ان کو منع کرنے کے لیے یہودی اور جوز اور وہ آئے تھے. آپ کا اخلاق, عادت و اطوار یہ ہونے چاہیے کہ لوگ آپ اپنے جو معاشرتی فرائض ہیں وہ ادا کریں نا. پھر کینیڈا کی یہ بہت بڑی خوبی ہے, جیسے جس طرح نے کہا کہ یہاں کے لوگ دے آر مور اوپن مائنڈیڈ ایز کمپیئر ٹو امریکہ میں. آپ کو اوپن مائنڈیڈ لوگ جو ہیں نا وہ صرف نیو یارک سٹی کے اندر ملیں گے. آپ 15 منٹ آگے چلے جائیے مینہٹن سے, آپ دیکھ لیجیے. اب جیسے کوبیک میں جو ماسک ہوا تھا, کتنی لوگوں نے سپورٹ پرووائڈ کی تھی, کینیڈینز نے ان پرٹیکولر, مسلمانوں نے, گورنمنٹ نے, اپوزیشن نے, پبلک نے. اگر حکومت کرے نہ کرے, یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو حکومت کو کرنی چاہیے. یہی بات بنیادی ہم کر رہے ہیں کہ یہ احساس جو ہے قوم میں, معاشرے میں ہونا چاہیے نا. یہ معاشرہ ایسا ہے جو رواداری کی بنیاد پہ استوار ہو, ہے نا. کینیڈا اسپیشلی ہمارے تو پریزیڈنٹ ہی از سو سپورٹیو آف مسلم کمیونٹی. پرائم منسٹر ہی از آلویز ٹاکنگ گڈ تھنگز اباؤٹ مسلم. وہ خود مسجدوں میں جاتے ہیں, بلکہ ہماری جو میئر ہیں بونی کرامبی, وہ بھی, میں عید پہ نماز پڑھنے جاتی ہوں, ہر نماز میں وہ شامل ہوتی ہیں. آئندہ بھی آپ کے لیے اسی طرح کے خوبصورت پروگرام اور ٹاپکس لے کے آتے رہیں گے, نئے مہمانوں کے ساتھ ملتے رہیں گے آپ سے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.